السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پروگرام صبح بخیر کے ساتھ آپ کی میزبان یسریٰ خان حاضر خدمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، بے حد کرم کہ میرے رب نے روشن سویرا، ایک نئی زندگی، ایک نیا موقع ہم سب کو عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم پلٹ آئیں رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تگ و دو میں لگ جائیں۔ ناظرین، یقیناً آپ نے ARY QTV پر گزشتہ شب بھی ٹیلیتھون دیکھی، اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ناواقف ہے اس بات سے کہ کس طرح ہمارے ہی بہن بھائی، کس طرح ہماری ہی ملک کا حصہ، بلکہ میں کہوں گی کہ ہمارے جسم کا حصہ تڑپ رہا ہے، اس وقت سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے۔ میں تھر کی بات کر رہی ہوں۔ یقیناً ناظرین، ہم اپنے گھر کو بھی دیکھیں، اپنے محلے کو بھی دیکھیں، اگر ہم کسی ایک شخص کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ ہم اس کی کسی طرح مدد کریں، اگر ہم اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم کچھ کریں۔ تو ایک موقع آپ کو ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ جو پانی سے اس وقت تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے پیاسے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوائیوں کے لیے محروم ہیں، بہت زیادہ میں کہوں گی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ نظریں اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والوں کی جانب کہ شاید یہ ہمارے لیے پانی لائے ہوں، شاید یہ ہمارے لیے کھانا لائے ہوں۔ ہمارے جو بچے اس وقت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جو خواتین، جو مائیں وہاں پہ اس وقت پریشان ہیں، وہ سب یہی سوچتی ہیں کہ شاید یہ بندہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ ہے جو میری اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نے رات بھی ٹیلیتھون دیکھی ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس کیمپین کے تحت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں، اور تھر کے اس قحط کے لیے، اس پریشانی کے لیے دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے، وہیں دعا کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے امداد کی بھی ضرورت ہے۔ تو کوشش کیجیے جس قدر ہو سکے مدد کیجیے، اپنی جانب سے انپٹس دیجیے اور اپنے انہی بہن بھائیوں کے لیے کچھ کیجیے، کیونکہ یقیناً جو کچھ آپ کے ساتھ آخرت میں جائے گا وہ یہی جائے گا۔ جو آپ آج کر لیں گے وہ آپ کے لیے کل سرمایہ ہے۔ دنیا کی کوئی پراپرٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن ہاں یہ نیک نیتی، یہ کام کرنا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر، یسریٰ خان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ہر صبح جب جاگتے ہیں تو بہت سارے ارادوں کے ساتھ، بہت ساری اچھی اچھی باتیں سوچتے ہوئے جاگتے ہیں، لیکن وہیں اگر ہم اس وقت تصور کریں کہ تھر کا کیا عالم ہوگا تو شاید وہی عالم ہے جو رات میں تھا، اور شاید رات بھی وہی عالم تھا جو ایک دن پہلے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو مسلسل وہاں موجود ہے، اور وہ ہے وہ ہے پکار، اور انہیں ضرورت ہے صرف اور صرف ایک چیز کی، اور وہ چیز ہے آپ کا احساس، آپ کی مدد، آپ کی محبت، آپ کی جانب سے بڑھنے والا محبت کا، خلوص کا، مدد بھرا ایک ہاتھ۔ جہاں ہم نے رات میں یقیناً ناظرین آپ نے بھی ٹیلیتھون دیکھی، اور احساس کیمپین اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو راشن پوائنٹس بھی چل رہے ہیں۔ جس طرح جس قدر ہو سک رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ مدد کی جائے ان تمام لوگوں کی، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو دوسرے انسانوں کی مدد کرے۔ اور جہاں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، تو وہاں یہ بات بھی تو یقیناً ظاہر ہی ہے ناظرین کہ پھر آپ جب ایک انسان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ تمام انسانیت کی مدد ہوگی۔ تو یہ موقع ہے آپ کے لیے انسانیت کی مدد کا، یہ موقع ہے آپ کے لیے اس بات کے اظہار کا کہ آپ ایک سچے، ایک اچھے مسلمان ہیں۔ اور یقیناً ہم تو تلاش میں ہوتے ہیں ناظرین کہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ جو ہمارے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ ہو، تو شاید یہ وہی موقع ہے آپ کے لیے۔ کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ ساتھ دیجئے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، احساس کیمپین کے تھرو جس قدر بھی کوشش کی جا رہی ہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ وہاں صاف پانی پہنچے۔ ہم پانی پیتے ہیں ناظرین تو صرف ایک بات شاید ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور کئی لوگ کے تو وہ بھی نہیں آتی ہوگی، کہ ہمیں بیٹھ کر پینا ہے یا 3 سانس پہ پینا ہے، یا ہمیں بسم اللہ کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ پانی پیتے وقت ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ بہت انمول ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت حالت دیکھیں تھر کی زمین کی تو کس قدر بنجر ہے، سوکھی ہے، اور وہ زمین بھی کہہ رہی ہے کہ بس پانی، پانی چاہیے۔ پانی کے قطرے، یہ بوندیں کتنی انمول ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو گندا پانی پینے کی وجہ سے بیمار، موت یقیناً اس کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی آفت
آپ کے پیاروں پر پڑ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی آپ جانتے ہیں. ہماری روح تک کانپ اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسانیاں دور فرمائیں. تھر کے تمام لوگ جتنے بھی اس وقت ناظرین آپ اسکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں, لگاتار آپ کو دکھایا جا رہا ہے, ان کو دیکھیے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ بھی انسان ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ بھی آپ کے ملک آپ کے خطے کا حصہ ہیں, یہ بھی کھاتے ہیں, یہ بھی پیتے ہیں. ان کو صرف پانی, کھانے, دوائیوں کی ضرورت ہے, جو آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ کا تھوڑا تھوڑا حصہ بھی ناظرین ان کے لیے بہت کچھ ہے. ان کی جانب اگر نظر آپ اٹھائیں تو یقیناً ایک احساس صرف اس کی ضرورت ہے. یہ احساس اپنے اندر مرنے نہ دیں, کیونکہ یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ ان میں احساس ہوا کرتا ہے, وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں رکھے, اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والوں میں رکھے. ناظرین, جیسے کہ میں نے وقفے پر جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اور کچھ نہیں جائے گا, بلکہ جائیں گے تو یہی نیک اعمال. ہم آج مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے, اور یقیناً آخرت سنوارنے کا طریقہ یہ دنیا ہی ہے. دنیا کیسے کہ دنیا میں نیک اعمال کیجیے, یہ آخرت کی کھیتی ہے. آج ناظرین شاید ہمیں بات خدمت انسانی پر کرنی چاہیے تھی یا کسی اور موضوع پر, لیکن یہ تمام موضوعات اگر لنک کیے جائیں تو یہ آخرت کی تیاری ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں آخرت کی تیاری اور آخرت کے تصور کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے یہ مہمان اسکالرز, ان سے گفتگو ہوگی, ان سے جانیں گے کچھ اس موضوع کے حوالے سے. میری پہلی مہمان اسکالر جو میرے ساتھ تشریف فرمائے, ماشاءاللہ آپ کی جانی پہچانی ہیں اور یقیناً بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی ہماری اسلامک اسکالر نور الصبا صاحبہ. السلام علیکم. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. اور ناظرین, نور الصبا صاحبہ کے ساتھ میری جو دوسری مہمان اسکالر یہاں موجود ہیں, ان کو بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اسکالر, رائٹر اور ہر حوالے سے ماشاءاللہ ایک گہری نگاہ رکھتی ہیں معاشرے پر بھی, اور خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتی ہیں. آج آپ سے بھی کچھ جانیں گے آخرت کی تیاری اور یہ زندگی کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے تیاری کی جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید آپ کو بھی. آمدید. اور صبح بخیر, شاید یہ ہمارے لیے بخیر ہے کیونکہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, ایک ایسا بستر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیں آرام بھی دیتا ہے, سکون بھی دیتا ہے, بلکہ بلاتا ہے کہ آؤ سو جاؤ, آرام کرو اور ہر کام بعد میں ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو پریشانیاں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, پکار بھی ہے, آہ بھی ہے. تو ایسے میں آخرت کا تصور ہم کیسے کریں, آخرت کا تصور ہے کیا, یہ بتائیے مجھے نور الصبا صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت کا تصور جو ہے وہ نہایت مضبوط ہمارے عقائد کو کرتا ہے اور ہمیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے. بے شک. اور آخرت کا تصور یہ ہے, سب سے پہلا جو مرحلہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور آخرت, دار آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کلو من علیہا فان, یعنی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظمت اور بزرگی والی ہے وہ باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرما رہا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقی گھر دار آخرت آخرتی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں. تو جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے. اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز میں روح اور جان پڑ جائے گی اور سب اٹھیں گے. اعمال نامے دیے جائیں گے لوگوں کو, نیکوکاروں کو دائیں ہاتھ میں اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں. مگر اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کے بارے میں مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں. اور سب سے پہلا مرحلہ جو آخرت کا ہوگا وہ قبر کا ہے. یعنی قبر میں جیسے ہی مردے کو رکھا جائے گا تو منکر نکیر اسی وقت آ جائیں گے اور قبر سے متعلق سوالات کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے اور بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اور متفقن علیہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, کہ جب وہ ان تمام سوالات کے جواب دے دے گا مومن تو اس کو کہا جائے گا اب اپنا مقام دیکھ لو, وہ جو ان جوابات کو نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں تمہارا تھا اور اب ان جوابات کے دے دینے کی وجہ سے جنت میں تمہیں جو مقامات دیے جا رہے ہیں وہ دونوں مقامات کو دیکھ لے گا.
اور جو کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے ان کی زبان لڑکھڑا جائے گی اور پھر انہیں عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب کو جنوں اور انسانوں کے سوا کائنات کی تمام مخلوقات سنے گی اور انہیں لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصور آخرت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اعمال صالحہ اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی جانب ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے جب تک وہ 4 سوالات کے جوابات نہ دے دے، اور پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، اس کا جواب دیجیے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اب اس کا جواب دیجیے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے اعضائے جوارح سے جو ہے وہ کیا کیا کام لیا اور آپ نے اپنا وقت کیسے صرف کیا۔ جب ان 4 سوالات کے جوابات دے دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصور کو، تصور آخرت کو ہمارے اسلام میں، ارکان اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق، اس کی تیاری کے متعلق دعا فرماتے تھے۔ ہمارے امی لقب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طاہر ہیں، طیب ہیں، معصوم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے عذاب آخرت سے، عذاب قبر سے، فتنہ دجال سے اور دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ یہ بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے۔ اور آج یہی وقت آپ دیکھیے کہ ہمیں تھر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اذیت کو یاد کرتے ہوئے ان کی امداد کرنی چاہیے، اور ہمیں تصور آخرت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی، کوٹ کر دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی اخوت اور محبت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو مسلمانوں کو باہمی اخوت اور محبت میں ایک جسم کی مانند پاؤ گے، اگر اس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد میں۔ بے شک، بلا شبہ ناظرین، اور یقیناً جیسے کہ نور صبا صاحبہ نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا، آخرت کی تیاری کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے، فیس بک صبح خیر کیو ٹی وی پیج کے ذریعے یا فینز آف AY کیو ٹی وی کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ صفیہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر یسرا خان کے ساتھ۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں تشریف فرما ہے ہماری 2 مہمان اسکالرز نور الصبا صاحبہ اور صفیہ ملک صاحبہ، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آخرت کی تیاری اور آخرت پر ایمان۔ صفیہ ملک صاحبہ، یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو یا اپنی شخصیت کا یا اپنی نیچر فطرت کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہے کسی بھی چیز پر ہمارا عقیدہ ہو تو اس سے ہماری زندگی، ہمارے کردار، شخصیت، ہر ایک چیز پر کچھ اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو اگر میں آخرت کی ایمان کی بات کروں تو آخرت پر ایمان سے انسانی شخصیت یا اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ شکریہ یسرا۔ دیکھو، بنیادی بات جیسے نور صبا بہن نے قرآن کے حوالے سے بتائی تو میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پہلی جو ڈیوٹی ہے مسلمان ہونے کے وہ کہ اللہ رب العالمین واحد ہے، بے شک، یہ ایمان کا پہلا درجہ۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ، جس کا دائرہ ہماری زندگی کے گرد نہ صرف گھومتا ہے بلکہ موت کے بعد بھی اس کا دائرہ ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ صحیح۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری دنیاوی زندگی تمام چینج ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ جو نہیں رکھتا ہے اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ دیکھو، عام زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں، نارمل، یہ اسلام کی بات نہیں، دین کی بات، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ کام کرتے ہیں تو تھوڑی کھٹک ہوتی ہے جب تک کہ ضمیر زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو بہت ہی بری ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، وہ چھپ جاتی ہے، اس کی برائی، اس کی بددیانتی، اس کا گناہ، مطلب نہ وہ رسوا ہوتا ہے، معاشرے میں ویسے سرخرو رہتا ہے، لیکن کسی ایک کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ اتنا بڑا چیٹر ہے اور کیا مزے کر رہا ہے، تو جو دنیاوی، جس کو یہ پتہ یہی دنیا ہے، وہ تو کہے گا جو کچھ، جیسے آپ نے بہت سے اشتہارات سنے، ابھی چاہیے، تو لوگوں میں جو یہ آ گیا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اور یہی، تو وہ ہر برا راستہ اپنا کے اپنی موجودہ
دنیاوی زندگی کو سنوارنے نہیں، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. صحیح. لیکن جو ان کو دیکھ رہا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، وہ اندر سے تھوڑا سا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن جیے گا، یہ اس کو بعد میں جا کے جواب دینا ہے. قیامت برپا ہوگی اور اعمال جب آئیں گے تو اب جو ایمان آخرت پہ رکھتا ہے اسے اندر سے ایک اطمینان ہوتا ہے، اچھا یہاں نہیں وہاں مل جائے گا، یہ مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دے گا. دیکھو مظلوم کی جو آہ ہے نا، اسی لیے اس سے بچنے کو کہا گیا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا، وہ بدلہ نہیں لے سکتا ظالم سے، وہ اپنی زمین جائیداد چھن گئی، اولاد چھن گئی، وہ نہیں لے سکتا. وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بدلہ لینا، کیونکہ اسے پتا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو ہمارے ہاں جو بے اطمینانی ہے، یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو ہم نے دنیا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہاں والدین اپنے بچوں کو جو سب سے بہتر چیز دے سکتے ہیں وہ بہتر تربیت. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجوں پر بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح یہ نہیں معلوم. فیسیں بھرنے کے لیے رشوت لینی کوئی بات نہیں، لیکن ایک ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ جب قیامت کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال سے بچے پالے، تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، تب کیا کریں گے. اگر ہم آخرت پہ یقین رکھیں گے تو ہم ہر لمحے اس روشن آنکھ جو اللہ رب تعالیٰ کی ہے ہمارے گرد چھائی ہوئی ہے، وہ اس سے ڈرتے رہیں گے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں رجسٹر ہو رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، جواب دینا ہے. تو اگر یہ جواب دہی کا خوف نکل جاتا ہے تو لوگ جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو نہیں قادر ہوتے جرم سے مقابلہ، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ معاشرے میں اگر امن رکھنا ہے، اگر انصاف رکھنا ہے، اگر حقوق العباد ادا کرنے، تو سب سے پہلے آپ کو آخرت کو یاد رکھنا ہے. وہاں کون سی سفارش چلے گی، وہاں کسی وزیر کا فون نہیں آئے گا، وہاں کسی تھانے دار کے تو وہاں جو آپ کی پوٹلی ہوگی جب وہ کھلے گی کیا ہوگا، اور اس میں کیا جائے گا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ احساس، آپ کا دوسروں کا احساس. میں آپ کو بتاؤں تقریباً 10 سال پہلے میں تھر گئی ہوں، اور عمر کوٹ کے قلعے میں جب گاڑیاں چھوڑ کے تو ہم نے 4 گھنٹے، 10 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو جس سائڈ پہ یہ مٹی نہیں جہاں پہ وزیر وغیرہ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کی ڈرائیو وہ کیکڑے میں ہم گئے تو ہمارا نہ موبائل کام کرتا تھا نہ میں، اور وہ کمال کے لوگ، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بگولے کی طرح اڑ رہے، مگر اس نے اس گاؤں میں پہنچایا. اس وقت جو میں نے منظر دیکھا مجھے رونا یہ آ رہا ہے کہ آج بھی وہی تھا. کیسے؟ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے جانور مر گئے تھے، اس کے کنویں میں پانی کم تھا، اس نے اپنے کمر کے گرد رسی باندھی ہوئی تھی اور ڈول اس نے کنویں میں ڈال دیا. کتنی دور وہ گئی، اس کی بچی جو شاید 8-10 سال کی 12 سال کی تھی، ماں چلتی گئی تو وہ بالٹی اوپر آئی، پھر بچی نے نکالی. وہ منظر اس وقت بھی میں نے دیکھا، آج بھی یہ ہے. تو میرے خیال میں بھائی مدد بھی ضروری ہے، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ تھر کے لیے ضروری ہے. بے شک کیونکہ یہ صدیوں سے ہے کہ اگر اگست ستمبر میں بارش نہ ہو تو آپ کو انہیں گندم پہنچانی ہے. بے شک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی آئی تھنک آخرت کی تیاریوں میں شامل ہے. دیکھو اتنے نیک لوگ جو دے رہے ہیں ڈونیشن، یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، وقت پہ پہنچتا نہیں. بس اس احساس کی ضرورت ہے. آپ کو ایسی ڈیولپمنٹ دیں کہ وہ اپنا کام کر لیں. ٹیوب ویل لگا دیے 50 کروڑ کے، پانی گندا آ رہا ہے، ایسا پانی ہے وہاں ان سے کنووں سے نکل رہا ہے، دانت جھڑ رہے ہیں. اللہ تو مطلب یہ کہ جو 10 سال پہلے ہم کئی سال جا کے وہاں کام کیا، پھر کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو بات یہ کہ کتنی دفعہ وہ تو مانگنے کے لیے آپ کے شہروں میں بھی نہیں آتے، بیٹھے رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں کہوں گی یہ جو ہے نا ان کے جانوروں کی گھنٹیاں، وہ مرگیلے ان کے قدم، وہ عورتوں کی بے بسی میں نہیں بھول سکتی. اور دکھ یہ ہے وہیں پہ کھڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی، ہر آفت سے بچائے. اور یہ جو قحط، جو پریشانی، جو سوکھا میں کہوں گی جس سے 2-4 ہیں ہمارے وہ بھائی بہن جو تھر میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر وہ زندگی کی روشنی ان کے لیے اجاگر فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں محبت اور احساس پیدا فرما دے. اور یقیناً جہاں احساس کیمپین اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے کہ چھوٹا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح اپنا حصہ تو دے رہے ہیں. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قطرہ ہی سمندر بنے گا اور وہاں کسی اور چیز کی نہیں خطروں کی ضرورت ہے. احساس ڈونیشن کر رہا ہے، آپ کی مدد سے، آپ کے احساس کے ذریعے، آپ کی محبتوں کے ذریعے راشن پہنچایا جا رہا ہے.
پانی پہنچایا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، جو پانی پی رہے ہیں وہ خراب ہے، اس کو کھا کے پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پی کر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے دوا چاہیے، دوا نہیں ہے، جو وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں۔ ناظرین آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے آپ کو، یہ بات یاد کیجئے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری پر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، کیا مطلب ہے تیاری سے، اور کیا مطلب یہ کوئی مسلسل اصلاح عمل ہو یا کوئی خاص پریکٹس ہو، کیا کہیں گے نور صبا صاحبہ؟ دیکھیں یہ مسلسل اصلاح ہے، اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی، اپنے اعمال کی، اور احساس جوابدہی اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کرنا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہماری، ہمیں اللہ کے حضور اس کا جو ہے جواب دینا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچیں گے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں، اور کیا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، تو اس بارے میں ہم سوچ بچار کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی عمل ہم اللہ کے لیے کریں گے اس میں اخلاص پیدا ہوگا، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوگا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل جو ہے وہ مقبول ہو جائے۔ ایک کالر ہے نور صبا صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں اجالا بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد دوں گی، میں آپ کو اس وقت سے دیکھتی ہوں جب آپ کیو ٹی وی پر کوئی پروگرام بچوں کے ساتھ، جی میں کیو ٹی وی پر جب سے آپ بچوں کا پروگرام کرتی تھی اس وقت سے دیکھتی ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام پر آپ کی جس طرح سے گرفت ہے کہ وہ کہیں سے بھی ہاتھ سے نہیں نکلتا، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت آپ کی قابلیت۔ اور دوسرے میں آپ کے مہمان نے ابھی جو 4 سوالات بتائے تھے کہ بندے نے اپنا وقت کیسے گزارا، تو یہ سوال پوچھا جائے گا، تو مجھے کائنڈلی جو ہے وہ سے یہ جواب جو ہے مجھے چاہیے کہ ایک شخص جس کی زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب اسے یہ سب پتہ چل رہا ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سے لوگوں کو بہت اویئرنیس ہوتی ہے، تو اب اسی اویئرنیس ہو رہی ہے، تو 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی جی کہ وقت اگر کسی گھریلو عورتیں جو گھر میں کام کاج میں خواتین، وہ بھی ایک طرح کی خدمت کہلاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، اگر ان کا وقت، ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے آدھی زندگی گزر گئی ہے، اب معلوم ہو رہا ہے، اور اب معلوم ہو رہا ہے تو وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں میں ہے، معاشرتی ذمہ داریوں میں، وہ کیا کرے، کیسے رول پلے کرے، بات ہوگی۔ اور نور صبا صاحبہ اور صفیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک مختصر سا وقفہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسرا خان کے ساتھ۔ ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آخرت کی تیاری، اور یقیناً ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آخرت ہے، آخرت کو آنا ہے، ہم سے سوال بھی کیے جائیں گے، نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہمارے تمام اعمال کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن ہم تیاری کیسے کریں، ہم یہ جاننے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان اسکالرز موجود ہیں، نور صبا اشرفی صاحبہ اور صفیہ ملک صاحبہ۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود تھی وقفے پر جانے سے پہلے کہ جو وقت گزر گیا اس کے لیے کیا کیا جائے۔ نور صبا صاحبہ وہ بھی، اور آپ سے گفتگو ہو رہی تھی وقفے پر جانے سے پہلے تیاری کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اور وہ 99 اور 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ العزیز، وہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اعمال صالحہ کس طرح اختیار کریں، ہم آخرت کی تیاری اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم خوف خدا رکھیں۔ جب خوف خدا بڑھے گا تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ہم میں رقت قلبی پیدا ہوگی، ہم اعمال کو ریاکاری کی نظر نہیں کریں گے، بلکہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی عمل کریں گے اس کی خوشنودی کے لیے کریں گے، اور مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ ایک روایت بیان کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک قبر کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنی سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا سبب تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مرنے کے بعد انسان افسوس کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ کاش اس کو دوبارہ زندگی مل جائے اور وہ نمازیں ادا کر لے یا 2 رکعت نماز ہی ادا کر لے، تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی مجھے زندگی اور مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر ہمیں حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے،
यानी हम अपनी जुबान से जो दूसरों को ईजा पहुंचाते हैं या माली तौर पर हम दूसरों का मार ले लेते हैं, तो इनके बारे में अज़ाब कब्र सबसे पहले होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में शरीक थे, नमाज जनाजा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इनके ज़िम्मे किसी के माली हुकूक तो नहीं है? तो अर्ज़ की गई कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज से हट गए और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनकी तरफ से इनके हुकूक की अदायगी का जिम्मा लेता हूँ और अदा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा फरमाई और उसके बाद जब नमाज ख़त्म हो गई तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए अली, जिस तरह तुमने दुनिया में किसी की जान छुड़ाई है और उसकी गर्दन आज़ाद की है, अल्लाह ताला रोज़े महशर तुम्हारी गर्दन आज़ाद करेगा। और जो भी अपने किसी मुसलमान भाई की उस वक्त मदद करेगा जब उसको मुसीबत के वक्त मदद की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है कि वो रोज़े महशर उसको रुसवाई से बचाएगा और उसकी इमदाद का मामला फरमाएगा। इसी तरह अज़ाब कब्र से मुतल्लिक़ एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्र वालों के पास से हुआ, तो आपने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है और किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि बहुत मामूली वजह से जिनसे ये बचना चाहते तो बच सकते थे। एक के बारे में फरमाया कि वो जुबान की हिफाजत नहीं करते थे, गीबत और चुगलखोरी करते थे, और दूसरे के बारे में फरमाया कि ये पाकी और तहारत का एहतमाम नहीं करते थे और उससे बचते नहीं थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी भरी शाख दरख्त की जो है वो तोड़ी, टहनी, और उसके दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर निस्फ हिस्सा रख दिया और फरमाया कि जब तक ये हरी भरी टहनी, ये शाख हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, इनके ऊपर से अज़ाब कब्र दूर होता रहेगा। और इसी तरह एक शख्स थे, उनको ख्याल आया कि मैं लोगों से, बुजुर्गों से पूछूं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो हम कौन सा अमल अख्तियार करेंगे। ये आपके सवाल के जवाब में मैं बताना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मुख्तलिफ बुजुर्गों से पूछा, हर एक ने अपने मुवाफ़क़त से जवाब दिया। एक बुजुर्ग से उन्होंने पूछा, वारिफ बिल्लाह थे, अल्लाह के पहुंचे हुए थे, करीब थे अल्लाह के। उन्होंने फरमाया कि मैंने अपना टाइम टेबल, निज़ामुल औक़ात ऐसा बनाया है कि मैं हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर बसर करता हूँ और उसी हिसाब से मैं अमाल की जवाबदेही के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। यानी कहने का मकसद ये कि हर रोज रात को अपना मुहासबा करें कि आज क्या कोताहियां हुई, किसी की दिल आजारी तो नहीं हुई, अल्लाह के अहकामात में कोई नाफरमानी तो नहीं की, और फिर वक्त का इंतजार ना कीजिए क्योंकि वक्त जो है वो मोहलत नहीं देता। बेशक, बिलाशुबा, यकीनन। और जहाँ बात आप करें नूर सबा साहिबा, बहुत ही ऐसी बातें हैं कि जो कहते हैं ना, कुछ बातें अलर्ट करती हैं आपको कि अब तक नहीं संभले तो अब संभल जाओ। अल्लाह ताला लगातार आपको मौका दे रहा है, संभलना ज़रूरी है, अपनी गलतियों को मानना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर हम माशरे को देखें सफ़िया साहिबा, तो बेरा रवी भी है, परेशानियाँ भी हैं, तकालीफ भी हैं। अपना पेट भर लें, दूसरा भूखा रहे, क्या बात, हम ज़्यादा खा लें, चाहे वो बचा हुआ खाना हमारा दूसरे दिन हम ढूंढेंगे किसको दिया जाए, बराबर वाले की कोई पूछ नहीं होती, हम कुछ नहीं ख्याल करें। क्या वजह है? क्या हम भूल गए हैं क्या आखिरत में आने? क्या हम भूल गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सब जानते हैं? क्या हम भूल गए हैं कि रब ताला हर बात का हिसाब लेने वाला है? क्या वजह है? युसरा, जो मेरी समझ में आ रहा है ना, वो ये है कि किताब पढ़ने के तरीके से तो हमें पता है कि अक़ीदा आखिरत क्या है, हमें क्या करना है। अमल में उसका कुछ फुक़दान है। हम जानते हैं, हमारा हर बच्चा जानता है कि अक़ीदा आखिरत पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। हमने पढ़ा भी दिया, बता भी दिया, लेकिन हमने अपने बच्चों को अमल करके नहीं दिखाया। तो जो हमारी नस्लों में बेइत्मीनानी आती जा रही है, वजह यह है कि आज का बच्चा बहुत होशियार है, उसको आप कहानियों पे नहीं टाल सकते, आप उसको माजी के किस्से नहीं सुना सकते, उसे प्रैक्टिकल चाहिए। आपने अगर अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल किया तो आपका मुंह बनता है कि अपने बच्चे को कहे कि अपनी खाला का ख्याल करो, अपनी बहन का ख्याल करो। आप, सवाल ये है कि जब छोटी सी मिसाल है, बच्चों को मार्क्स दिलवाने के लिए पेरेंट्स जिस तरह दरस्ता हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो वही बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, चूँकि वो अहल नहीं होते तो वो मसाइल का होते हैं। मुझे डॉक्टर इंजीनियर से याद आए कि बहुत से लोग थर के डोमिसाइल पे डॉक्टर बने हैं। मैं आपको अभी मुझे मतलब पता हर होता हवाले से आप कोशिश नहीं, देखिए, करते हैं। थर के डोमिसाइल पे, इंटीरियर सिंध के डोमिसाइल पे डॉक्टर बनते हैं और कराची और हैदराबाद में पोस्टिंग लेके बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरी तजवीज़ ये है, उन सब का या तो लाइसेंस कैंसिल करें जिन्होंने थर के उस पे डॉक्टर लिए, या उनको वहाँ 5 साल बिठाएं। सही। अच्छा, ये क्या कहेंगे आप सफिया साहिबा, जो सवाल है कि मुआशरे में हम कैसे इस बात को आम करें, लोगों को क्या डराएं कि नहीं तुम्हें मर जाना है पकड़ पकड़ के? कोई नहीं, कैसे लोगों को बताएं कि आखिरत को आना है? नहीं, क्या किया जाए? आना है। वजह सिर्फ ये है कि जैसे आपने देखा होगा ना, आप और पता नहीं करती है कि नहीं, हम करते थे अब भी,
अलार्म लगाया सुबह उठने, रिपीट अलार्म एक दो बंद कर दिया, पता है ये अलार्म बज रहा है, कोई इंडिकेशन दे रहा है, तो ये जो आफात आती हैं, कभी जलजला आ गया, ये अलार्म है, सही, ये है कि जाग जाओ, कुछ कर लो। कुछ को अल्लाह तौफीक देता है, किसी ने कश्मीर के जलजले में इतना काम किया, मैं समझती हूँ आखिरत संभाली, किसी ने अब एहसास के ज़रिए काम किया, आखिरत संभाली। तो ये अल्लाह ने अलार्म बज रहा है मुसलसल पाकिस्तान में, मुसलसल, लेकिन हम गफलत में पड़े हैं, और ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये अल्लाह माफ़ करे हमें कि खुद कुछ अल्लाह की रहमत बरस जाए, इस काले दिलों पर बारिश हो जाए तो बेहतरी आएगी। और सिर्फ हमारे जो बड़े हैं वो अपनी महाफिल में बच्चों को शरीक करें, अपने नेक कामों में बच्चों को शरीक करें। अब जैसे हमारी बहन ने कहा था कि आधी जिंदगी गुजर गई, कोई बात नहीं, देखिए एक नजरिया होता है कि ये गिलास में आधा खाली है पानी, एक होता है इसमें आधा भरा हुआ है, नजर की बात। तो अब आप ये सोचिए कि जो टाइम बाकी है ना उसको भाई उसको ले लें, 5 मिनट 10 मिनट किसी गरीब को टाइम दे दें, कुछ कर लें। तो अभी भी खतरे की घंटी बज रही है, अलार्म बज रहे हैं, आपने अपने आप को संवारना है, किसी को नहीं बोले उसने नहीं कि आप जो कर सकते हैं कर गुजरो। अब आप ये देखो कुछ लोग पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि सब हमारा जो पूल है ना वो ज्वाइंट होना चाहिए, हर एनजीओ अलग, हर इदारा अलग, लेकिन अगर हम एक डायरेक्शन ले लें कि हमने इनको मुस्तकिल आबादकारी पे ले जाना है, बेशक तो अब तो जैसे ऐसा हो सकता अभी कल की मैं बात बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मैं जा रही थी रास्ते में तो मैंने एक रक्शे पे एहसास रोजगार रक्षा देखा। हाँ, ये इस तरह से मदद कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि ये अब भीख नहीं मांगेगा, बेशक रोजगार एक तो ये एक डेवलपमेंट आई ना इस टाइप की, ये लगातार मेहनत की जरूरत है। मैं चाहती हूँ थर के लिए ऐसा कुछ काम। बेशक मैं अपने नाज़रीन के लिए भी यही कहूंगी कि बस आपकी मदद और इसी एहसास की, इसी मोहब्बत की जरूरत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ये समझ लीजिए कि आप उनकी मदद करके अपनी मदद कर रहे हैं, आप अपनी खबर के लिए उजाला तलाश कर रहे हैं। ये पैसा, ये माल, ये दौलत आज नहीं तो कल चला जाना है, लेकिन इसको आप सेव कैसे कर सकते हैं, इस तरह मदद करके। बहुत शुक्रिया नूर सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया मलिक साहिबा। नाज़रीन एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे और भी मेहमान, उनसे गुफ्तगू होगी, कुछ हेल्थ इशूज़ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि यकीनन ये भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ। और नाज़रीन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी, सुबह खैर QTV इज़ द पेज। इसके अलावा फैंस ऑफ ARY QTV पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेल के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन या कोई भी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए subahbakhair@ARYQTV.tv इज़ द email ID। नाज़रीन सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने वक्फे पर जाने से पहले कहा था कि यकीनन हमारी हेल्थ, हमारी ब्यूटी, हमारी स्किन, हर चीज़ हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यकीनन हमें हर एक चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होता है। और अगर कोई भी चीज़ कहीं भी ये बैलेंस आउट हो जाता है तो फिर अलर्टिंग टाइम आ जाता है, फिर हम परेशान होते हैं। एक ऐसी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, इससे पहले कई मरतबा आपने इनको देखा सुबह खैर में, और जब आती हैं कोई भी एक ऐसी मैं कहूँगी डोज लेकर आती हैं जो आप इजीली घर में खुद बना सकें, कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं होता, नेचुरली आप किसी भी चीज़ को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो बताती हैं। आज भी एक ऐसी ही प्रिपरेशन के साथ आई हैं और हर्बल मेडिसिन की बात करूँ या नेचुरली जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप कैसे सेहतमंद हो सकते हैं, स्किन कैसे अच्छी हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुश आमदेद आपको सुबह खैर मेरी जानिब से। और नाज़रीन आज डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा के साथ हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं ये भी हमसे जो है हेल्थ के हवाले से और स्पेशली हेयर्स के हवाले से कुछ मैं कहूँगी रेमेडीज़ शेयर करेंगी। हम कोशिश करेंगे वो ट्राई करें, मैं चाहूँगी नाज़रीन उसको नोट भी करें। और आपसे स्टार्ट में ही दरख्वास्त है कि पेपर पेंसिल निकाल लीजिए और बाकी तमाम तर डिटेल्स पेज पर भी शेयर कर दी जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अनम इश्तियाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद आपको भी और इज्तिमाई तौर पर सुबह खैर आप दोनों को। और क्यों इतनी फिक्र है आपको लोगों की ब्यूटी की डॉक्टर साहिबा? एक्चुअली एडवांसमेंट के चक्कर में ना ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए हम उसको क्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब यकीनन हम आगाज़ से बात कर रहे थे थर की, कहत का आलम है, पानी कम है, पानी ना मिलने से एक तो बीमार हैं लोग, ख़राब मिल रहा है, और फिर ये बताइए कि पानी अगर कम हो तो और स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह भी होते बिल्कुल हैं, होती तो उनके लिए क्या किया जाए? डिहाइड्रेशन जैसे हो रही है और फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चों को जो नीड है वो ज़्यादा होती है,
बेसिक तो पानी देना ही देना है। सही। और नेचुरल, ज़ाहिर सी बात है हम जा रहे होते हैं पैक फूड के ऊपर, टिन के ऊपर, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनको प्योर वाटर जो है और फ्रेश वाटर उनको अवेलेबल हो, या फ्रेश वेजिटेबल्स। अगर हम उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएं, फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाएं। एक्चुअली पैक फूड की जगह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उनकी बहुत सारी न्यूट्रिशंस को पूरा कर देंगे। सही बात है। अच्छा, यकीनन थर की बात हो रही है तो मैं एक बात शेयर करूं, कल भी तमाम डिटेल्स हम देख रहे थे QTV पर भी और तमाम चैनल्स पर पाकिस्तान के दिखाया जा रहा है क्या हालात हैं, किस तरह आप मदद कर सकते हैं। एक फुटेज थी कि खातून हैं और उनसे बात हो रही थी, वो कह रही थी मुझसे कहा गया है कि आप बहुत बीमार हैं, क्या किया जाए। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा फ्रूट्स खाएं। और मैं उस वक्त सोच रही थी कि हाँ मेरे पास पीने को पानी नहीं है, मेरा बच्चा बिलक रहा है, मेरे मवेशी मर चुके हैं, मैं कहाँ से फल खाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें चाहिए कि हम भी उनका एहसास करें और कम से कम दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है। दुआ में याद रखें और शुक्र अदा करें। बेशक। तो आज क्या सिखा रही हैं डॉक्टर साहब? आज बड़ी सिंपल सी रेमेडी है जो प्रेज है हम पाकिस्तानियों का, कि एक वाइटनिंग टॉनिक है, बल्कि इसको वाइटनिंग के बजाय हम कहेंगे कि स्किन ट्रीटमेंट वो कहेंगे टॉनिक, इसलिए कि स्किन रिपेयर एंड ट्रीटमेंट टॉनिक कहेंगे। इसमें आपके रिंकल्स हैं, टू टोन स्किन है, आपका एक्नी है, या आपकी ड्राई स्किन है, डल स्किन, वो सब एक ही चीज़ में क्योर हो जाती है। अच्छा ठीक है, हम वो शेयर करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने टू टोन का कहा, तो एक क्वेश्चन क्योंकि फेसबुक पर हमारे पास शेयर था सबा का, वो मुझे याद आ गया कि अक्सर शूज़ पहने जाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियां जिसमें आधा आपका पाँव एक्सपोज होता है, तो वो अक्सर जब उतारे जाते हैं तो फिर देखा जाता है आपके फिंगर्स आर फार हैविंग द फेयर कॉम्प्लेक्शन एज कम्पेयर्ड कि आपका जो मिडिल पोर्शन होता है टो का। तो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या किया जाए? अक्सर लोग कहते हैं कि लेमन को आप अगर वो करें उसके ऊपर तो उससे भी कॉम्प्लेक्शन सही होता है, क्या रेमेडी? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, ये टॉनिक भी आप लगा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा आसान ये है कि आप जो है रोज़ वाटर में बोरिक पाउडर डाल लीजिए। अच्छा। और थोड़ी सी ग्लिसरीन, और उससे जो है आप अपने पैरों का पूरा मसाज कीजिए, आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, और ये कितने दिन करना होगा? ये 3-4 दिन तो करें, जब तक आपको ना लगे कि रिजल्ट्स आ गए हैं। अच्छे, ठीक है। अच्छा अनम साहिबा क्या फरमाएंगी, कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से सिंथेटिक रेमेडीज को आप यूज करेंगे? आई एम वर्किंग विद हर अलोंग 1 ईयर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें पता चली हैं इस बारे में। अच्छा, तो मतलब खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट था टुवर्ड्स दिस सिंथेटिक थिंग्स, या लड़की का इंटरेस्ट होता है। तो आज ठीक है, तो आज आप भी कोई हमारे साथ रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी पहले कि डॉक्टर मेरा हील आज हमारे लिए क्या लेकर आई है, हमारे नाज़रीन के लिए वो शेयर किया जाए। तो नाज़रीन पेपर पेन बाहर निकाल लीजिए और नजर स्क्रीन पर। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले हर घर में मौजूद होती है एक्सप्रीन टैबलेट। सही, ठीक है, 2 टैबलेट्स हमने दिए हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इजीली आपको मिल जाता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, और अगर नहीं है तो आप विटामिन सी की टैबलेट्स जो होती हैं उसको आप पाउडर बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। ये 2 चीज़ें हो गई, इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया, तकरीबन 2 टैबलेट्स है और ½ टीस्पून पाउडर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमने एप्पल विनेगर, ऑर्गेनिक विनेगर सिरका लिया है, एप्पल विनेगर, सही, और उसके साथ रोज़ वाटर। अच्छा, रोज़ वाटर नहीं तो आप जो है मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सही, दोनों चीज़ों को मिक्स किया है, ठीक है। सिर्फ कलर ऐड किया है ब्यूटी के लिए। अच्छा, इसका कलर दोनों का नहीं होता, कलरलेस होते हैं वाटर भी और विनेगर भी। तो इसमें हमने कलर ऐड किया है सिर्फ ब्यूटी के लिए, पिंक कलर ऐड किया है कि कलर ऑफ ब्यूटी है पिंक कलर, वो हमने ऐड किया है। तो 2 टैबलेट्स हमने ली हैं, ½ टीस्पून एस्कॉर्बिक एसिड लिया है। सही। उसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून विनेगर और 2 टेबल स्पून जो है आपने मिनरल वाटर या रोज वाटर लिया, इसको आपने मिला लिया है। सही, सही, ठीक है। इसमें आप चाहें तो कोई भी अपने इसके हिसाब से फ्रेगरेंस ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे जब तक आपके स्प्रे जो है डिज़ोल्व हो जाए। तकरीबन 15-20 मिनट में ये टोटली डिज़ोल्व हो जाता है। सही। डिज़ोल्व होने के बाद इसको आप किसी भी डार्क कलर की बोतल में फिल करके रख लेंगे। अच्छा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जब तक ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा, व्हाई डार्क कलर, क्यों? एक्चुअली इसमें जो है डार्क कलर जो है प्रिजर्व करता है, सन प्रोटेक्ट करता है। सही है, ठीक है। जो यूवी प्रोटेक्शन होता है कलर, डार्क कलर ग्रीन ले लें, ब्लू ले लें, ब्राउन ले लें, उसमें जो है ना यूवी रेज उसको पास नहीं करती। तो आपकी जो भी चीज़ें नेचुरल रेमेडी होती है वो डीऑक्सीडाइज नहीं होती है। इस वजह से जो है
वो आपकी क्योर रहती है और आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट देती है। सही, ठीक है। हम इसको डिसॉल्व करके देन उसके बाद फिल करके रखेंगे और इसको जो है आपने दिन में 2 बार, सुबह मॉर्निंग में वॉश किया अपना फेस, हैंड एंड फीट जहाँ पे भी आपने लगाना है, 3 ड्रॉप्स लिए हैं या 4 ड्रॉप्स लेंगे, फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और टैपिंग करेंगे, मसाज नहीं करते हैं, उसको छोड़ देंगे, वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप डे क्रीम लगा लीजिए। ओके। सेम वैसे ही रात में आप करेंगे, बेड टाइम आपने फेस वॉश किया है, उसको आपने 3 to 4 ड्रॉप्स लिए हैं, उसको फेस के ऊपर अप्लाई किया है और टैपिंग की है, जब वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप नाइट क्रीम लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊँ कि हमने विनेगर लिया है और रोज़ वाटर या डिस्टिल वाटर लिया है। ठीक है। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो वो इसमें ½ टीस्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उनकी स्किन जो है क्योर हो जाएगी, ड्राइनेस उसमें कवर हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ 4 वीक्स को रेगुलर यूज़ करते हैं, इट्स नॉट अ मिरेकल और नॉट अ मैजिक, कि आप 4 वीक इसको यूज़ करते हैं तो आपको खुद अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा, नोटिसेबल चेंज। सही, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा जब दूसरा आपसे पूछेगा क्या लगाया जा रहा है? हाँ, स्किन बिल्कुल फ्रेश और स्मूथ हो जाएगी। सही है। तो नाज़रीन, बहुत ही इजी रेमेडी, हम थोड़ी देर में फिर इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, रिपीट कर देंगे आपके लिए। अभी फ़िलहाल जो हमारा कहूँगी कि रेसिपी है वो सिर्फ डिज़ॉल्व हो रही है, इसके बाद इसको फिलअप कर देंगे इन दैट डार्क कलर बॉटल। और यकीनन ब्यूटी और अपनी स्किन, हर चीज़ का हमें बहुत ख्याल होता है और जैसा आप खाते हैं वैसा ही आप दिखते हैं। और एक और बात, जैसा आप सोचते हैं वैसे भी आप दिखते हैं, जैसा आप करते हैं वैसे भी आप दिखते हैं। कोशिश कीजिए कि अच्छी सोचें हों, अच्छा ख्याल हो, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ने वाले आपके हाथ हों, मोहब्बत रखने वाला दिल हो, तो इंशाल्लाह स्किन ब्यूटी में यकीनन और भी इजाफा होगा। और फिर ये रेमेडीज़ भी अल्लाह ताला की जानिब से तोहफ़ा ही हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं आपके लिए कि आप उनको खाएं, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मुख्तसर सा वक्फ़ा, डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद, अनम इश्तियाक हमारे साथ मौजूद, मज़ीद रेमेडीज़, मज़ीद गुफ्तगू, लेकिन वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह बखैर युसरा खान के साथ। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, बल्कि मैं कहूँगी ब्यूटी एक्सपर्ट, दैट विल बी मोर प्रोबेबली टू द कंडीशन। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मिराहिल साहिबा मौजूद हैं और आप ही के साथ हमारी दूसरी मेहमान, वो भी ब्यूटी के हवाले से ही आज हमारे साथ रेमेडीज़ शेयर करेंगी। और यकीनन ये तमाम चीज़ें ही नेचर बेस्ड होंगी, कोई केमिकल्स, कोई सिंथेटिक चीज़ें जो आप अप्लाई करते हैं यकीनन ये नुकसानदेह होती हैं। तो कोशिश ही कीजिए उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए जिनके नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद हैं अनम इश्तियाक। अनम, क्या बताएंगी आज आप क्या शेयर कर रही हैं? हम हेयर मास्क। ठीक है, हेयर मास्क किस चीज़ के लिए? हेयर फॉल के लिए? हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ, रफ हेयर्स, यानी कि इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। यानी कि आजकल जिस तरह का ड्राई मौसम है तो उस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ सी और बहुत ज़्यादा जो है वो बाल फ्रिजी होते हैं, तो इट्स गुड कि अगर हम ये यूज़ करें तो हमारे सारे सॉल्यूशंस हैं। सही, ठीक है। क्या क्या शामिल है हमारी इस रेमेडी में? इसमें है फ्लैक्स सीड्स, अलसी, हाफ कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स, 1 ग्लास ऑफ वाटर। इसको हमने कुक करना है और इसको कुक करना है और हमने इसको हिलाना है थोड़ी देर। वी हैव टू स्टिर दिस, और जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और इसमें थोड़ा सा फोम आ जाता है ऊपर, इसको हमने छानना है कपड़े से। सही। कपड़े से छानने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, वी हैव टू टेक मेयोनीज, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। सही। देन इसमें हमने लेने हैं 5 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल। सही। ये लेके हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी कि 15 डेज ये प्रिजर्व रह सकता है इन फ्रिज। ठीक है। इट मस्ट बी इन फ्रिज। ठीक है। इसको आप नॉर्मल जो है आप इसको लगाएं ½ एन आवर के लिए, फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। सही। देन वॉश इट विद योर नॉर्मल शैम्पू। फिर इफ़ अगर कभी होता है कुछ लोगों को कि फिर भी थोड़ा सा फील होता है कि थोड़े ड्राई हो रहे हैं या कुछ भी, अगर टिप्स थोड़ी सी लग रही हैं उनको, क्योंकि हर का टेक्सचर डिफरेंट होता है, तो आप बिल्कुल टिप्स में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन वो भी फ्यू ड्रॉप्स। सही। तो ये सारे, क्योंकि एलोवेरा जो है वो एंटीसेप्टिक है और ये सारी चीज़ें हैं, और आपका जो मेयोनीज है ये नरिशिंग है। सही। और रोज़मेरी जो है वो एंटी डैंड्रफ, एंटी लाइज, तो इससे सारे सॉल्यूशंस हैं कि आपकी सारी जो इश्यूज हैं हेयर के वो सब जो है, और ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है। अच्छा, जहाँ बात करें नरिशमेंट की और हेयर ग्रोथ की, एक प्रॉब्लम जो सब में कॉमन है डैंड्रफ है, दूसरा गर्ल्स में 2 मुँह बाल हो जाना, स्प्लिट एंड्स का हो जाना। क्या इसके लिए कोई हल मौजूद है तो क्या है? एक्चुअली स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं।
جتنے بال ڈرائی ہوتے ہیں برٹل ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے اینڈس میں سے وہ پھٹ جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں دو منہ کے بال ہو جانا یا اسپلٹ اینڈس کہا جاتا ہے. تو اس کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, ضروری چیز ہے, وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی آئلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آئلنگ جتنا آپ کریں گے وہ اتنے ہی بال نرش ہوں گے اور اس کی ڈرائنس ختم ہوگی تو بال جو ہے اسپلٹ اینڈس جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اس کی بڑی سمپل سی ایک ریمیڈی ہے کہ آپ نے المنڈ آئل لینا ہے صحیح اور اولیو آئل لینا ایکول کوانٹٹی کے اندر. ٹھیک ہے. دونوں ہم وزن آپ نے لے لی, ہاف کپ لے لیجئے. اس کو تھوڑا سا نیم گرم آپ کریں گے, ہلکا سا صحیح نیم گرم کر کے آپ نے اس کو پورے بالوں میں لگانا ہے, اسپیشلی جو ہے اینڈس کا مساج کرنا ہے. صحیح. مساج کرنے کے بعد آپ نے ایک ہاٹ ٹاول لینا ہے. صحیح. گرم پانی میں آپ نے ڈپ کر کے ٹاول آپ اپنے بالوں پہ لپیٹ لیجئے اور دوسرا ٹاول آپ ڈپ کر دیجئے. صحیح. ٹھیک ہے. جب وہ 15 منٹس میں وہ ٹاول ڈرائی ہو جائے گا آپ نے دوسرا ٹاول لپیٹ لینا ہے اور اس کے بعد 15 منٹس کے بعد دوبارہ اس کو واش کر دینا ہے. صحیح. 2 ٹاولز آپ نے ریپ کرنے ہیں, 15 منٹس دین 15 منٹس. صحیح. اس کے بعد آپ نے بالوں کا اپنا نارملی جو شیمپو جو بھی آپ کر رہے ہیں شیمپو کیجئے, کنڈیشننگ کیجئے اور آفٹر شیمپو وہی ذرا سا اولیو آئل اینڈس میں لگا لیجئے. صحیح. ٹوائس اے ویک کریں گے اور انشاءاللہ 1 ویک میں جو ہے اسپلٹ اینڈس ختم ہو جاتے ہیں. اوکے 1 ویک ریئلی 2 ٹائمز بس. ٹھیک ہے, بہت ہی ایزی. اچھا لیکن انم ابھی جب ریمیڈی شیئر کر رہی تھی تو اس میں ایک چیز تھی کہ روٹس ٹو ٹپس, اور اسی طرح بہت سی ریمیڈیز ہوتی ہیں جس میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹپ ٹو روٹ کریں یا آپ روٹ تک جائیں گے بھی نہیں, آپ ٹپ سے صرف مڈ آف دی ہیئر تک آئیں. تو یہ کن باتوں پر ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپلیکیشن کیسے ہو یا اس کی ڈائریکشن کیا ہو؟ ایکچولی سمجھنا, پرابلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہیئر کا پرابلم یا اسکن کا پرابلم کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے. صحیح. ہم جو بھی ریمیڈی بنا رہے ہوتے ہیں کیمیکلی جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو کسی بھی طرح سے لگا لیں گے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. وہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا اور ایٹ لیسٹ اگر آپ کو کچھ فائدہ نہیں بھی لگ رہا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو ہارم نہیں کرے گا. تو وہ آپ کسی بھی طرح سے دل چاہے لگا لیجئے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس جیسے کہ میں نے کہا تھا فیس بک پر ایک کویشچن ہے, دوران بریک آپ کو بتا چکی تھی میں, ہمارے پاس امارا کا وہ کویشچن ہے اور کہتی ہیں کہ نیلز اکثر لوگ کے بہت گلو کرتے ہیں, ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی کم ہے. کہتی ہیں کیا کھاؤں یا کیا لگاؤں جس سے اچھی ہو جائے؟ کھانے میں پھر وہی والی بات ہے, سب اچھا کھائیے. صحیح. کم آئل نہیں, اور پھر سیکنڈ یہ کہ اس میں جب بفنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی جو نیلز ہے وہ شائننگ ہو جاتے ہیں. بفر سے آپ بفنگ کر لیں یا اس طرح سے آپ اس کا مساج کر لیجیے. صحیح. روزانہ اگر آپ 5 منٹس کرتے ہیں, اگر ابھی بھی آپ کریں گے تو آپ کو ودن 5 منٹس جو ہے نا نیل پہ شائننگ نظر آئے گی. صحیح. اور تھوڑا سا اپریکاٹ آئل ہوتا ہے, نہیں تو آپ کا اولیو آئل, المنڈ آئل ہے, سوتے ہوئے ذرا سا آپ لگا لیجیے. صحیح. روزانہ آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کے نیلز جو ہیں وہ اسٹرانگ بھی ہوں گے, اس میں شائننگ بھی آئے گی اور پھر وہ لازمی گرو بھی کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا تھا, اس کے بعد مزید کوئی اسٹیپ رہتا ہے؟ ہاں بالکل. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈائریکٹ ڈال دیتی ہوں ایک باٹل میں. تھوڑا سا گرے گا. اس طرح سے ہم اس کو کریں گے, میں آپ کو دیکھتی ہوں. صحیح. صحیح. یہ ہم نے ایک ڈارک کلر کی باٹل میں اس کو فل کر لیا. دین اس کے بعد ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس کو جو ہے جب بھی یوز کریں گے تھوڑا سا شیک کریں گے. دیکھیں نا جی. تو ہم نے اس کو شیک کر لینا, اس کے بعد پھر وہی ہمیں فیو ڈراپس نکالیے آپ. صحیح. ڈراپر ہے اس میں. صحیح. آپ فیو ڈراپس نکالیے. صحیح. جی ناظرین, میں اور اپنے مطلب ہاتھ پہ ہی لگا لیجیے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہی آ رہا ہے, ناراض ہو گیا. زیادہ آ جائے گا. 2. ٹھیک ہے, 2 ڈراپس ہم نے لے لیے. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ ادھر لگائیے. اچھا ناظرین دیکھیں, سب اپلائی کر کے میں دکھا رہی ہوں, جو ہوگا مجھے ہوگا. نہیں, کچھ نہیں ہوگا, بس مساج نہیں کریں. صحیح. ٹیپنگ کی. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیا تاکہ آپ کا جو بھی ہے وینیگر ہے, آپ کا اسپرین ہے, آپ کا وائٹامن سی ہے, یہ آپ کے اسکن کے اندر ایبزارب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وائٹامن سی جو ہے کولاجن کی پروڈکشن کرتا ہے, برائٹنس کے لیے ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لیجیے وائٹامن سی دنیا میں سب سے زیادہ وائٹننگ کے لیے اور اسکن لفٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ بہت ایزی ریمیڈی تھی, اور میں تو بلکہ یہ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ چھوڑ دیجیے گا, میں ٹرائی کر کے اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ ہاؤ واز اٹ. اور یقیناً بہت اچھا رہا. بہت چھوٹا سیگمنٹ تھا, کم وقت تھا, لیکن پھر بھی ہمیں بہت سی چیزیں سیکھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ تھینک یو سو مچ انم فار کمنگ ٹو دی شو. یور فرسٹ ٹائم ان شو. سو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے بھی اور ڈاکٹر راحیل صاحبہ آپ سے بھی. تھینک یو سو مچ ناظرین. ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آپ کی جانی پہچانی روحانی رہنما بی بی جان صاحب. آپ کے کویشچنس, ان کے جوابات قرآن پاک کی روشنی میں, لیکن وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आगाज़ से गुफ्तगू की आखिरत की तैयारी के हवाले से, और लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थी हमारी जानी पहचान डॉक्टर उम्मे राहील, और यकीनन बात हो रही थी कुछ आपकी सेहत, आपकी स्किन के हवाले से। वक्फे पर जाने से पहले आपको बता चुकी थी कि अब हमारे साथ कौन मौजूद होगा। इससे कबल के उनका तारुफ दूँ, आपको बता सकती हूँ मैं ये बात कि आप अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, किसी भी हवाले से कोई मसला हो, जॉब, रिश्ता, यकीन मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जो हम चाहते हैं पूछना, कि कोई ऐसा वजीफ़ा जो कुरान पाक की रोशनी में हम जिसको अपनाएं और उसके ज़रिए से तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तमाम चीज़ें दूर हों। यकीन हम जानते हैं बेशक कुरान मजीद में हर एक परेशानी का हल मौजूद है, तो आप यकीनन कॉल करके वो हमसे मसला भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो रूल है, जो ज़रूरी है, वो ये कि अपना जिसका मसला है वो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर बताए, और फिर इंशाअल्लाह हम सवाल पेश करेंगे हमारे मेहमान की खिदमत में, और फिर जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बीबी जान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहती हूँ आपको। बहुत खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। और यकीनन एक तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर आपकी आमद हुई है, कई सवालात और कई परेशानियाँ लोगों की। हम आगाज़ से बात कर रहे थे थर के हवाले से जी, और परेशानियाँ, कहत, और लोग परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए कहना बहुत आसान है बीबी जान साहिबा, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठकर लोग प्रोग्राम की रेटिंग्स ले लेते हैं, चैनल्स देखे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि ये कॉल और फेल का तजाद इससे हम बाज आ जाए। एक कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कहेंगी? जी, मुझे अपने शौहर के बारे में पूछना था। जी फरमाइए, अपने शौहर का नाम और उनकी वालदा का नाम। जी, मेरे शौहर का नाम दीदार है, दीदार शाकिर। सही। और उनकी माँ का नाम है इकबाल। इकबाल। जी जी। सही, ठीक है। क्या पूछेंगी, किस हवाले से? जी, यानी वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई उन्हें अच्छा सा ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपका सवाल समझ चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ, आपको ऑन जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है नाम हम सुन नहीं सके, दीदार शाकिर, और वालिदा का नाम इकबाल, और जॉब का मसला है। और नाज़रीन जो भी कॉल कर रहे हैं वो अपना और अपनी वालिदा का नाम बताएंगे। और हमेशा जैसे कि बीबी जान साहिबा फरमाती हैं कि जो भी वजीफ़ा बताया जाए, ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपको आगाज़ में और इख्तिताम में, यानी अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है 11 मरतबा। बावजू होकर पढ़िए, नेक नियति के साथ पढ़िए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं जल्द से जल्द कबूल फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक फ़ेसबुक पर भी हमारे पास क्वेश्चन है। इम्तियाज़ साहब और वालिदा का नाम हसीना बेगम है, और जॉब का ही मसला है इनका भी। ये हमारा फेसबुक का क्वेश्चन है, ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इम्तियाज़ साहब, वालिदा का नाम है हसीना, और जॉब का मसला है। नाज़रीन, आप बज़रिया कॉल, बज़रिया मेल और बज़रिया फ़ेसबुक अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप फेसबुक जैसी सोशल वेबसाइट पर मौजूद हैं तो सुबह खैर QTV ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, सोनिया। सोनिया, क्या कहेंगी? मेरी 1.5 साल हो गई शादी हुई है, औलाद नहीं है। अच्छा सोनिया, अपना और अपनी वालिदा का नाम और अपने शौहर और उनकी वालिदा का नाम बताइए। आपकी वालिदा का नाम? मेरा नाम सोनिया और मेरी वालिदा का नाम शनाज बीबी। ठीक है। शौहर और उनकी वालिदा का नाम? रिजवान, और उनकी वालिदा का नाम शकीला बीबी। ठीक है जी, आपको ऑन जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, आप भी अगर चाहें कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो। सोनिया और रिजवान की वालिदा का नाम? सोनिया की वालिदा का नाम है शहनाज, और रिजवान की वालिदा का नाम शाहिदा। शाहिदा। और इनका मामला क्या था? इनका औलाद के हवाले से क्वेश्चन है। और नाज़रीन, कॉल्स के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मेल के लिए सुबह बखैर @YQTV.tv, और इसके अलावा फेसबुक पर सुबह बखैर QTV और फैंस ऑफ AYQTV। हमारे साथ मौजूद हैं बीबी जान साहिबा सेगमेंट में, और यकीनन आपके तमाम सवाल जो भी मसाइल हैं वो शेयर आप करते हैं और हम उसका जवाब दिया करते हैं कुरान पाक की रोशनी में। जी बीबी जान। बेदार शाकिर के लिए है सूरह यूसुफ। ठीक है। अच्छा, सूरह यूसुफ का जो मतलब तादाद है वो इस तरह से रखनी है कि आज आपने पढ़ी, 2 दिन का गैप दे दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही। 2 दिन का गैप दे दिया, फिर 1 दिन पढ़ी। सही। ये आप कुछ अरसे तक मुस्तकिल करती रहें। सही। और अपने शोहर के कारोबार के लिए, उनकी नौकरी के लिए जो कुछ भी है उससे दुआ मांगें।
اور یہ امتیاز کے لیے ہے. صحیح. اچھا یہ سورہ یوسف عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کوئی تعداد ہے؟ ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح. سورہ یوسف پوری پڑھنی ہے. ایک مرتبہ آج پڑھی, 2 دن کا گیپ دے دیا, پھر ایک مرتبہ پھر ایک دن پڑھی. جی ٹھیک ہے. اور کب تک یہ جاری رکھنا ہے سلسلہ؟ یہ کافی تھوڑا عرصے تک جاری رکھیں, 5-6 مہینے تک جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اور امتیاز کے لیے کیا اور بتائیں گے؟ امتیاز کے لیے ہے سورہ رحمان. صحیح. فجر نماز کے بعد 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں, روزانہ فجر نماز کے بعد. نماز کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک ہے بالکل. ایک کالر ان کو شامل کریے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نوشین خان میں بات کر رہی ہوں. کیا کہیں گی نوشین صاحبہ؟ ہیلو. جی نوشین صاحبہ میں آپ کو سن رہی ہوں, فرمائیے کیا کہیں گی؟ ہیلو. 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 جی نوشین صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ ہاں مجھے اپنے ہسبینڈ کا پوچھنا تھا کہ کیا نام ہے نا, ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے. اچھا, ہسبینڈ اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے. ہسبینڈ کا نام ہے عاشق اور ان کی والدہ کا نام ہے شمس النساء. شمس النساء. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی میری بیٹیاں ہیں 4 ہیں ماشاءاللہ, چاروں آپریشن سے ہوئی ہیں. وہ ان کی نا سب سے چھوٹی والی ہے, وہ سوتی نہیں ہے اور نا بہت تنگ کرتی ہے. اچھا, ان کا نام اور اپنا نام پھر بتا دیجیے. ان کا نام ہے فلک ناز. صحیح. اور میرا نام ہے نوشین. نوشین. اچھا, عمر کیا ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے ابھی 4 مہینے کی ہوئی ہیں. 4 مہینے کی بچی کا مسئلہ کہ سوتی نہیں ہے. بچوں کی عادت ہی یہی ہوتی ہے. خیر چلیں ہم آن ایئر ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ناظرین آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بذریعہ کال پوچھ سکتے ہیں, جیسے ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں. فیس بک صبح خیر کیو ٹی وی اور ای میل آئی ڈی صبح خیر @QTV.TV. ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی جان صاحبہ, روحانی رہنما. قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہم بتا رہے ہیں ناظرین اس سیگمنٹ میں. امید ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے بی بی جان صاحبہ, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ناظرین صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر. یسرا خان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بی بی جان صاحبہ, اور وقفے کے دوران بھی آپ ہی کی کالز ناظرین ہم لے رہے تھے. بی بی جان صاحبہ سونیا کے لیے بتا رہی تھی جن کا اولاد کا مسئلہ. جی سورہ والضحیٰ روزانہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے یہ پئیں اول آخر درود شریف کے ساتھ 70 دن تک. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ نوازے گا, نوازنے والی ذات اوپر ہے. بے شک. اور جی, اور یہ معشوق کا معاملہ تھا, جن کے تھوڑا سا کاروبار کا معاملہ تھا, تو سورہ کوثر. سورہ کوثر. ٹھیک ہے. رات کو سوتے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھ کر سونی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے, 7 مرتبہ پڑھ کر ان کو سونا ہے سورہ کوثر 7 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور دوران بریک ہمارے پاس سعید کی کال آئی سعید تھی. اختر, ٹھیک ہے, جاب کا مسئلہ ہے. جی, تو ان کے لیے سورہ جاسیہ. سورہ جاسیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مغرب کے نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے, اور نماز کی پابندی ضروری ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 3 مہینے یہ وظیفہ کریں, یعنی 90 دن. بالکل. اچھا, ایک اور کوشچن تھا ہمارے پاس. فضل حق اور والدہ کا نام ہے رقیہ, اور مسئلہ ہے ان کا شادی کا. اس کا آپ حساب کر کے بتا دیجئے کیا وظیفہ ہو. اور اس کے علاوہ جو فلک ناز کا کوشچن تھا, 4 مہینے کی بچی سو نہیں رہی. دیکھیں یہ تو ایک نارمل روٹین ہے, اور اس طرح کے مسائل جو ہے وہ مسائل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے مطلب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ہمارا اعتقاد بہت ہی کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اتنی مطلب ایک نارمل روٹین کی باتوں کو بھی ہم مسئلہ بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی مسئلے نہیں ہے, نہ آپ کسی اور کے پاس اس مسئلے کے لیے جائیں تاکہ وہ آپ کو گمراہ نہ کر سکیں. آپ کے پلیٹ فارم سے تو میں یہی ان کو مشورہ دے سکتی ہوں, پیغام دے سکتی ہوں. ہم نے ناظرین آپ کے تمام کوشچنز شامل کیے جب تک بذریعہ کال ہیں. ناظرین یوں ہی آپ کال کر کے ہمیں ہمیشہ کوشچنز بتا سکتے ہیں جب جب بی بی جان صاحبہ یہاں موجود ہوتی ہیں. اور فیس بک پر اگر آپ نے اب تک ہمارا پیج جوائن نہیں کیا ہے اور آپ تلاش میں ہے کہ پیج کہاں ہے, تو آپ کی اسکرین پر بھی یقیناً موجود ہوگا. صبح خیر QTV کے نام سے پیج موجود ہے, SUBH اسپیس BAKHAIR اسپیس QTV یہ پیج ہے. اس کے علاوہ فینز آف ARY QTV بھی موجود ہے. جی بی بی جان صاحبہ کیا فرمائیں؟ جی, فضل حق کے لیے ہے سورہ تبت یدا. یہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے ان کو. 11 مرتبہ کون سی سورہ؟ سورہ تبت یدا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, یہ روزانہ پڑھنی ہے. اور سورہ قریش ہے جس کو ہم تبت یدا بھی کہتے ہیں, سورہ قریش ہی ہے. اچھا ہاں بالکل بالکل, وہ الگ صورت ہے, وہ الگ صورت ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہم سورہ تبت یدا 11 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ. اچھا بی بی جان صاحبہ یقیناً ہم مختلف مسائل دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو کویشچنز ہیں وہ تو یقیناً سارے ایک دن میں شیئر نہیں ہو سکتے, لیکن میں چاہوں گی جنرلی ایک وظیفہ ضرور ایسا بتائیے کہ جیسے ہم ابھی قحط کی بھی بات کر رہے تھے, تھر کی بھی بات کر رہے تھے, کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کو
پریشانی اور جتنی مصائب ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، یا سکون قلبی کے لیے جو کیا جائے؟ سکون قلبی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی وظیفہ ہے، جو ہم وظیفہ نہیں کہیں گے اس کو، ہم طرز عمل کہیں گے. صحیح. یعنی آپ اپنی زندگی کا طرز عمل اس طرح کا بنا لیں جیسے ہمارے انبیاء کرام کا تھا، ہمارے اولیاء اللہ کا تھا. اگر ہم اسی کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو یقیناً ہماری زندگی میں یہ مسائل نہیں رہیں گے. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہت شکریہ بی بی جان صاحبہ آپ کی آمد کا، اور یقیناً ہم جتنے سوال اس وقت میں شامل کر سکے کیے. کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ بالکل دینا چاہوں گی کہ یہاں پر میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ بیان، اگر ٹائم ہے تو میں واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. 2 منٹ کا، 1 منٹ کا واقعہ ہے. تو ملکہ زبیدہ اپنے ملک کی ملکہ تھی وہ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے نہر زبیدہ بنوائی. صحیح. تو جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کسی کے خواب میں آئیں، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بتاؤ زلیخا تمہارے ساتھ، زبیدہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ صحیح. تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ میری تو بخشش طے پا گئی. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے تم نے مسلمانوں کے لیے نہر زبیدہ جو بنوائی تھی تو تمہاری بخشش تو طے پانی تھی. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو بانٹیں آگے. کیا بات ہے. یقیناً. اور ہم ان لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے دیا وہ اللہ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بلا شبہ. بہت شکریہ بی بی جان صاحبہ. ناظرین آپ سے میں اجازت لوں گی، اور یقیناً آپ کے بہت سارے میسیجز اور فرمائشوں میں ایک فرمائش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک نعت شامل کر لیجئے. تو کافی عرصے بعد ایک مرتبہ پھر ایک کلام آپ کے لیے شامل کر رہی ہوں. ناظرین بہت ہی سنا گیا، آپ کو یاد بھی ہوگا، شاہ مدینہ، اور یقیناً یہ آپ کو یاد ہے تو ساتھ پڑھیے گا اور درود ضرور شامل رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار. تب تک کے لیے فی امان اللہ. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے آباد عالم، تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا سجی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو گر نہ ہوتا، تو گر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، قدموں میں تیرے عرش بری ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے. کہاں